30 جنوری غیر ایمانداروں کے لیے گواہی۔ پیدائش 23واں باب اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت تک۔ روزمرہ ابراہیم کا رابطہ غیر ایماندار لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جو اس کے ارد گرد رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ سچائی خاص طور پر اس وقت سامنے آئی جب ابراہیم کی بیوی سارہ نے وفات پائی۔ سارہ اسحاق کی پیدائش کے بعد 37 برس تک زندہ رہی، اور سارہ نے جب وفات پائی تو اس کی عمر 127 سال تھی۔ ابراہیم سارہ کے مر جانے پر بہت غمگین ہوا اور اسے دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کی۔ ابراہیم نے ہت کے بیٹوں سے کہا، میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ پیدائش 23واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ ابراہیم نے اپنے آپ کو پردیسی اور غریب الوطن کے طور پر متعارف کروایا، جبکہ وہ نہایت دولت مند تھا، کیونکہ اس کے پاس کئی کنویں تھے جو اس کو دولت مند بنانے کے لیے کافی تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بہت سے مویشی تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ابراہیم نے اپنے آپ کو الگ کیا۔ ابراہیم نے اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے نہیں جوڑا تھا، بلکہ وہ ان سب سے جدا رہا۔ اس نے بے ساختہ طور پر اپنے الفاظ اور کاموں کے وسیلے سے یہ ظاہر کیا کہ وہ خدا کے ساتھ کس جگہ کھڑا ہے۔ اس نے عملی اور لفظی دونوں طرح سے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ پختہ ظاہر کیا۔ ابراہیم جن لوگوں کے درمیان رہتا تھا وہ اس کو اس کے چال چلن کی وجہ سے جانتے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق اس بات سے بالکل نہ تھا کہ ابراہیم کا خدا کون ہے۔ ابراہیم نے ان کے درمیان ایک بڑی باعزت زندگی گزاری تھی، اس لیے انہوں نے ابراہیم کو اس کی بیوی دفن کرنے کے لیے جگہ دے دی۔ ابراہیم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ دیا۔ وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ وہ ایک الگ شخصیت ہے اور ہمیشہ الگ ہی رہے گا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک الگ پہچان بنانی چاہیے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کو جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔